ڈونلڈ ٹرمپ آج صبح یہ امریکن وقت کے 9 بجے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. کل حج ہے پوری مسلم دنیا میں. حج کے موقع پر ویسے ہی جو ریلیجس پیشن ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، بہت ہائی پچ پہ ہوتے ہیں. ہمارے پچھلے آپ دہائیوں سے حج کے فتوے دیکھ لیں سعودی عربیہ کے مسلم ممالک کے، وہاں پہ فلسطین کی بات ضرور ہوتی ہے اور وہاں پہ فلسطین کے قیام کی اور فلسطینیوں کی بھلائی بہتری کی بڑی جذباتی دعائیں بھی ہوتی ہیں. بہت سے لوگوں کا تو اب یہ خیال آ رہا ہے، انالیسز آ رہے ہیں کہ یہ اس موقع پہ یہ اناؤنسمنٹ ٹرمپ سے اسرائیلیوں نے کروائی ہے، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ اس پر ریاکشن ہوگا. پھر مڈل ایسٹ کے اندر جو ممالک ہیں وہ ساری بادشاہتیں ہیں، ان میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، اور وہاں کے لوگ بھلے ایران کے بارے میں قوموں کی چاہے کوئی لوگ ایرانیوں کو پسند کرتے ہوں نہ کرتے ہوں وہ علیحدہ ہے، لیکن جہاں تک اسرائیل سے نفرت ہے اس میں کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور جب بھی گورنمنٹ سے ایون جب سعودی گورنمنٹ میں بھی تھوڑا سا نرم رویہ اسرائیل پہ اختیار کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا اس پہ بھی بہت سٹرونگ ریاکشنز آئے تھے. اور وہ تو اگر یہ اکتوبر والا حملہ نہ ہوتا حماس کا اسرائیل پہ تو شاید چیزیں کافی آگے بڑھ رہی تھیں. لیکن اتنا پبلک ریاکشن آتا ہے ہر ملک میں کہ حکمران پیچھے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ جارڈن ہو ویسے اسرائیل کو مان کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس پہ وہاں پہ بھی قوم سپلٹ ہوئی ہوئی جہاں مانا بھی ہوا ہے. کیا وہ یہ خطرہ مول لے سکتے ہیں کہ گن پوائنٹ کے اوپر جب اسرائیل نے اتنی تباہی پہنچائی ہو، جب غزہ کے اوپر پوری دنیا کہہ رہی ہے جینوسائیڈ کر رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے، جب لیبنان کے اوپر قتل عام ہو رہا ہے، جہاں ویسٹرن سپورٹ یورپ جو ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا وہ سارے اسرائیل کے خلاف ہو گئے. اسرائیل اس وقت پوری طرح تنہا ہے. کیا اس وقت مسلم ممالک کے حکمران افورڈ کرتے ہیں اس اسرائیل کو گلے لگانا جس نے مسلمانوں کی تباہی کی ہوئی ہے؟ یہ لگ نہیں سکتا کہ ٹرمپ اتنا بیوقوف آدمی ہوگا کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ اس وقت ٹھونک سکے. یہ ڈیل ہو جاتی، اس کے بعد اگر یہ ابراہیم اکارڈ والی بات چلتی تھی سمجھ آتی تھی، تو یہ اس نے ایک بائنڈ کر دیا. اس پہ 3-4 سوال اب لوگ اٹھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آج ٹرمپ نے دانستہ طور پر نادانستہ طور پر کیا سب کو چین کی جھولی میں ڈال دیا، پورے مڈل ایسٹ کو؟ پہلے ہی چائنا کے بارے میں پرسیپشن دنیا میں بہت سٹرونگ تھا کہ چائنا ایک ڈیپینڈیبل ایلائی ہے. یہ جن ملکوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یہ ان کی انٹرنل پالیٹکس میں حصہ نہیں لیتا، ان کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ دوسرے تیسرے کس آدمی کے ساتھ کیا سلوک کریں. وہ بائی لیٹرل ریلیشنز میں کرتا ہے، اکنامک اسٹرینتھننگ کرتا ہے، لیکن اس کے وہ ایکسپینشنسٹ نہیں ہے. تمام چیزیں جو امریکہ نے ورلڈ وار 2 کے بعد کی، گلوبل آرڈر بنایا، انٹرنیشنل لا بنایا، لوگوں سے الائنسز بنائے، آج چائنا وہ سب کچھ کر رہا ہے اور امریکہ ایک امپیریل سپر پاور کی طرح بیہیو کر کے. بات اب یہ آ رہی ہے کہ ٹائمنگ آف دس تھنگ حج سے ایک دن پہلے آپ انتہائی جذباتی ماحول میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سارے مسلم ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو گلے لگا لیں گے. آپ کیا ان کے لیے پرابلمس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کلیئرلی اسرائیل اس کو لیڈ کر رہا ہے کہ یہ ٹرمپ کے لیے بھی مشکلات ہوں، اور جو بھی اس کے بعد ایک ڈفرینسز آئیں ایران معاہدہ نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ چاہتا ہے، وہ ایک دوبارہ جنگ چاہتا ہے. کیا یہ اپنے آپ کو ایک کونے میں ٹرمپ لے کے جا رہے ہیں دوبارہ؟ بیکاز آج کی جنگ اس بیان کے بعد ایک بہت زیادہ خطرہ بڑھ گیا ہے. آپ اس کا ذرا ڈفرنس دیکھیں. یہ میں آپ کو اسٹیٹمنٹ سناتا ہوں مارکو روبیو کی، جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، اور ہم بار بار کل پرسوں 2-3 دنوں سے ہم پروگرامز میں پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ جب سے یہ ڈپلومیٹک چینلز آن ہوئے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کو ہیکسیٹ نہیں کہیں نظر آتا جو ان کا سیکرٹری آف وار ہے. بدبودار یہودی، وہ بالکل ایک لیپ ڈاگ ہے اسرائیل کا، اس کو ٹرمپ نے پیچھے کیا ہوا ہے. بات کون کرتا ہے؟ جے ڈی وینس کرتا ہے اور مارکو روبیو کرتا ہے، جو دونوں کے بارے میں پتا ہے کہ امن کے خواہاں ہیں. پہلے آپ ذرا مارکو روبیو کا لیٹسٹ سنیں گے اس نے کیا کہا. We're still a work in progress. We thought we might have some news last night. Maybe today. I wouldn't read too much into it. We have a pretty solid thing on the table to open up the strait. There's a lot of support in the Gulf. Every country that we've walked through it understands it's not just very reasonable, but it's the right thing for the world to get done. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. The president's not going to make a bad agreement. Well, we're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives. We're either going to have a good agreement or we're going to have to deal with it another way. We'd prefer to have a good agreement. اچھا، اس میں اور بھی ڈیولپمنٹ ہے. میں آپ سے ایک انٹرسٹنگ خبر بھی شیئر کرتا ہوں.